نیٹورک خراب تو یہ میں ریکارڈ کر کے آپ کی طرف وہ بھیجتا ہوں، آپ اس کو سنیں بھی نوٹ بھی کریں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے میں نے ابھی پہلے ریکارڈ میں بتا دیا. یہ اس کے بعد کا سوال ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر جن صحابہ نے سر منڈوائے تھے نا، آپ نے ان کے لیے 3 دفعہ، اور جنہوں نے بال کم کرائے تھے نا، آپ نے ان کے لیے 1 دفعہ دعا جو ہے نا وہ فرمایا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی ہے اہم ہے. تو حدیبیہ میں جب آپ علیہ السلام نے احرام کھول دیا تو اس کے بعد ان کے سر جو ہے نا وہ کسی نے بال جو ہے نا وہ کم کر دیے، کسی نے منڈوا دی، تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ ہو گیا. اب یہ تو آگے تو ہم نے پڑھ لیا تھا. اب اس کے آگے ہے یہ والا سوال ہے، وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں، وہ آپ لوگوں نے اس دن سنا نہیں تھا شاید، تو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. ابی بن خلف جو جنگ احد میں قتل ہوا تھا، آپ نے حارث بن سما سے ایک چھوٹا سا نیزہ لیا اور اسے دے مارا تھا. یہ ابی بن خلف جو تھا کس جنگ میں مارا گیا تھا؟ جنگ احد میں مارا گیا تھا. حارث بن سما کے پاس ایک نیزہ تھا، آپ علیہ السلام نے ان سے وہ نیزہ لیا اور اس کی طرف مارا، تو وہ کیا ہوا، اس سے وہ چیخیں مارتا ہوا بعد میں وہ ہلاک بھی ہو گیا، ٹھیک ہے. اچھا، یہ ایک سوال اہم ہے کمپٹیشن والے، یہ بھی آپ نوٹ کر لیں. پھر یہ ایسا ہے کہ یہ جو قرآن میں 7 ہے نا یہ منازل، تو پہلی منزل سورہ فاتحہ سے سورہ نساء تک ہے، دوسری منزل سورہ مائدہ سے سورہ التوبہ تک ہے، تیسری منزل سورہ یونس سے سورہ النحل تک ہے، چوتھی منزل سورہ بنی اسرائیل سے سورہ فرقان تک ہے، پانچویں منزل سورہ شعراء سے سورہ یاسین تک ہے. اور یہ ہمارے ایس میں آیا بھی تھا کہ پانچویں منزل کہاں سے شروع ہوتی ہے، وہ سورہ شعراء سے سورہ یاسین تک ہے. چھٹی جو منزل ہے وہ سورہ الصافات سے سورہ الحجرات تک ہے. ساتویں جو منزل ہے وہ سورہ قاف سے سورہ الناس تک ہے. اب یہ تو ہو گیا. اب اس کے بعد پہلی منزل میں کتنی صورتیں ہیں؟ پہلی منزل میں ٹوٹل 4 صورتیں ہیں، اور باقی کی ترتیب یہ ہے نا کہ ایک چھوڑ کے تاک کا عدد آپ یاد رکھیے. دیکھو بس پہلی منزل میں تو یہ کلیئر کٹ ہے کہ 4 صورت. اب دوسری منزل میں 5 ہے، تو تیسرے میں 7 صورتیں ہیں. اب دیکھو 5 کے بعد 6 چھوڑ کے 7 تاک ہے. اس کے بعد تیسری منزل میں 9 صورتیں ہیں، یہ بھی تاک ہے. پھر 9 کے بعد 10 چھوڑ کے 11 پہ آ جائے نا، ایک بیچ میں چھوڑ کے. تو پانچویں منزل میں 11 صورتیں ہیں، اور چھٹی منزل میں 13 صورتیں ہیں، اور آخر جو منزل ہے 7 اس میں 65 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے. یہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے. اس کے بعد ہے کہ رکوع کتنے، ہر منزل میں رکوعات کتنی ہیں. یہ آسان ہے. پہلی منزل میں 85 رکوع ہے، دوسری منزل میں 86 رکوع ہے، تیسری منزل میں 68 ہے، اور چوتھی منزل میں 76 ہے، پانچویں منزل میں 72 ہے، چھٹی منزل میں 66 ہے، اور اس طرح ساتویں منزل میں 105 وہ رکوع وہ ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی آپ نے اسی ترتیب سے نوٹ کرنے ہیں. میں نے اس کو زبانی یاد وہ کیا ہوا ہے پہلے سے، ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب آ جاتے ہیں نا قرآن مجید کے اندر 14 سجدے ہیں. اب میں آپ کو ترتیب بتاؤں گا کہ کون سا سجدہ کون سی صورت میں ہے، آیت نمبر کیا ہے، پارہ نمبر کون سا ہے. پہلے میں آپ کو پہلا سجدے کی کہ کن کن صورتوں میں ہے وہ ترتیب آپ کو بتاتا ہوں، آپ اپنے پاس اس کو نوٹ بھی کر لیں. پہلا سجدہ سورہ اعراف میں، دوسرا سورہ رعد میں، تیسرا سجدہ سورہ نحل میں، چوتھا سجدہ بنی اسرائیل میں، پانچواں سجدہ مریم میں، چھٹا سجدہ سورہ حج میں، ساتواں سجدہ سورہ فرقان میں، آٹھواں سجدہ سورہ النمل میں، نواں سجدہ سورہ سجدہ میں، 10واں سجدہ سورہ سعد میں، 11واں سجدہ حامیم السجدہ میں، 12واں سجدہ سورہ النجم میں، 13واں سجدہ سورہ انشقاق میں، 14واں سجدہ سورہ العلق میں. اب دیکھو یہ ٹوٹل 14 صورتوں، اور ہر صورت میں الگ الگ وہ سجدہ بھی ہے. اچھا، پہلی صورت میں کون کون سی آیت میں وہ سجدہ ہے نا، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی جو سورہ اعراف میں جو پہلا سجدہ ہے وہ آیت نمبر 206 ہے. دوسری صورت میں جو الرعد ہے اس میں آیت نمبر 15 ہے. تیسری جو صورت ہے سورہ نحل کی میں اس میں آیت نمبر 50 ہے. بنی اسرائیل میں آیت نمبر 109 ہے سجدہ کی. سورہ مریم میں جو 5واں ہے سجدہ ہے یہ آیت نمبر 58 ہے. اور چھٹا سجدہ جو سورہ حج میں یہ آیت نمبر 18 ہے. اور ساتواں سجدہ جو سورہ فرقان میں ہے یہ آیت نمبر 60 ہے. اور اس طرح آٹھواں سجدہ سورہ النمل میں ہے، آیت نمبر 26 ہے. اور نواں سجدہ جو سورہ السجدہ میں ہے، آیت نمبر 15 ہے. 10واں سجدہ جو سورہ الصاد میں ہے، آیت نمبر 24 ہے. 11واں سجدہ جو سورہ حامیم السجدہ میں ہے، آیت نمبر 38 ہے.
12واں سجدہ جو سورہ النجم ہے آیت نمبر 62 ہے، اور 13واں سجدہ جو سورہ انشقاق میں آیت نمبر 21 اور 14واں سجدہ سورہ العلق میں آیت نمبر 19 ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب پارہ نمبر کون سا ہے، میں پارہ نمبر بھی آپ کو وہ بتا دیتا ہوں، یہ بھی ہمیں لکھ لیں اس کو۔ پہلا سجدہ پارہ نمبر 9 میں، دوسرا پارہ نمبر 13 میں، تیسرا سجدہ پارہ نمبر 14 میں، 14 سجدہ پارہ نمبر 15 میں، اور اس طرح 5واں سجدہ پارہ نمبر 16 میں، 6واں سجدہ پارہ نمبر 17 میں، 7واں سجدہ پارہ نمبر 19 میں، 8واں سجدہ وہ بھی پارہ نمبر 19 میں، 9واں سجدہ پارہ نمبر 21 میں، 10واں سجدہ پارہ نمبر 23 میں، 11واں سجدہ پارہ نمبر 24 میں، 12واں سجدہ پارہ نمبر 27 میں، 13واں سجدہ پارہ نمبر 30 میں، اور 14 سجدہ وہ بھی پارہ نمبر 30 میں۔ یہ آیات سجدات قرآنی، یہ پورا تفصیل ہے، اور اس سے پہلے منازل قرآن وہ بھی پورا تفصیل میں نے آپ کو بتا دیا، اس کو بھی نوٹ کر لیں۔